روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آدھی دنیا کو اپنی سلطنت بنانے والا ایک ظالم اور بدبخت بادشاہ، اس کا سجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ کنعان بن کوس بن سام بن نوح، روایت میں ہے کہ اس بادشاہ نے 400 سال تک ایک طویل اور مضبوط حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ دوستوں، وہ بادشاہ نمرود تھا۔ اس کی ماں نے زنا کیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ خبیث بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بعد چاہت کرنے کے بعد طاقت اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو گئے۔ اس نے نجومیوں سے جب اس کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے کہا کہ ایک انسان ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہوا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے الگ رہیں۔ چنانچہ اس کے حکم سے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، لیکن تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی ماں نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 سال کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا صرف ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمرودی قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑی سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ جب نمرودی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں اور ایک بت بچا ہوا ہے جس کے کندھے پر ایک کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ اسی وقت سب سمجھ گئے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا غصہ آیا۔ پھر انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور بتوں کو بھی توڑتا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ جلاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا، میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم و کرم میں رہا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہ رہا تھا۔ اتنا سکون میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ دیکھو میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیلیں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل خدا تو میں ہی ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ میں خدا ہوں اور میرے سوا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجوؤں کو بلاوا بھیجا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، ابراہیم میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جن کی تعداد نمرود کے لشکر کے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔
جب مچھر دماغ میں کاٹنے لگا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں پر مارتا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر مارے۔ اس طرح نمرود کو تھوڑی دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا تھا۔ اسی سزا میں تڑپتا تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہرایا جائے۔ نمرود کا حال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا رہتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت برا انجام کرتا ہے۔ دوستوں، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے کہ جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔